نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں میری بہنیں؟ اللہ سے امید ہے ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی، لیکچر سن رہی ہوں گی اور اپنے لیے عمل کے پوائنٹس نوٹ ڈاؤن کر رہی ہوں گی۔ آج جو میں نے حدیث چوز کی ہے آپ کو سنانے کے لیے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ دیکھتے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے کیا فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق کرے۔ وہ دونوں جب ملتے ہیں تو ایک منہ پھیر لیتا ہے اور دوسرا بھی منہ پھیر لیتا ہے، اور ان دونوں میں بہتر وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ، یعنی سلام دعا ضرور رکھیں۔ اگر آپ کو کوئی پسند نہیں ہے، اس حد تک پسند نہیں ہے کہ آپ اس سے بات کرنا نہیں چاہتے ہیں، تو بالکل بائیکاٹ نہ کریں، سلام دعا ضرور رکھیں۔ ہو سکتا ہے کبھی اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کا دل نرم کر دے آپ دونوں کا، اور بات چیت دوبارہ شروع ہو جائے اور تعلقات اچھے ہو جائے، اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے رہیں ہمیشہ کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی معاف فرمائے، مجھے بھی معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے تعلقات کو بہتر فرما دے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید جاننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ آپ کے دل میں وہ برائی نہیں ہے، کینہ، حسد، بغض نہیں ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حالات بہتر کرنے میں مدد کریں گے اور واپس دلوں کو جوڑنے میں مدد کریں گے۔ اور جس نے بھی اپنے کسی مسلمان بہن بھائی سے بات چیت بند کی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی خاطر فوراً سے جا کے ان سے بات چیت کریں، ان کا حال چال پوچھیں، ہو سکے تو کوئی ہدیہ چھوٹا سا کوئی تحفہ انہیں دیں تاکہ دل کی کدورت دور ہو جائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے انشاءاللہ۔ لیسن کی طرف آ جاتے ہیں۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 96 انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم کریں گے، پارہ نمبر 7۔ پچھلی آیتوں میں ہم پڑھ رہے تھے کہ احرام کی حالت میں شکار کرنا منع ہے، اور اگر کسی نے کسی جانور کا شکار کیا تو اسی جانور کے برابر کا اسے بدلہ دینا ہوگا۔ یہ زمینی شکار کی بات ہو رہی تھی، یعنی خشکی کے شکار کی۔ آگے آیتوں میں اللہ تعالیٰ سمندر کے شکار کی اجازت دیتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ آیت نمبر 96 میں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احل لکم صعید البحر وطعامہ متاعا لکم وسیارہ وحرم علیکم صعید البر ما دمتم حرما واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون۔ تمہارے لیے دریا کا شکار پکڑنا اور اسے کھانا حلال کیا گیا ہے۔ دریا کا شکار اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا؟ کیونکہ سمندر کے ذریعے سے بھی بہت سارے لوگ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں حج کے لیے، اور پہلے زمانوں میں سمندر سے بہت زیادہ ٹریول کیا جاتا تھا، دوسرے ملکوں سے لوگ سمندر سے ہی ٹریول کر کے آتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اس لیے اجازت دے رہے ہیں کہ جو لوگ پانی میں موجود ہیں وہ وہاں سے شکار کر کے ضرور کھا سکتے ہیں۔ مچھلیاں وغیرہ شکار کرنا الاؤ ہے احرام کی حالت میں۔ پھر آگے فرما رہے ہیں تمہارے فائدے کے لیے اور مسافروں کے لیے، اور خشکی کا شکار پکڑنا تمہارے لیے حرام کیا گیا ہے جب تک تم حالت احرام میں رہو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس کے پاس جمع کیے جاؤ گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے کعبے کو، جو کہ ادب کا مکان ہے، لوگوں کے قائم رہنے کا سبب قرار دیا ہے، اور عزت والے مہینے کو بھی، اور حرم میں قربانی ہونے والے جانوروں کو بھی، اور ان جانوروں کو بھی جن کے گلے میں پٹے ہوں، یعنی جنہیں قربان کرنے کے لیے حرم میں لایا جا رہا ہو حج کے موقع پہ، جو قربانی کے جانور ہوں انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے عزت دار قرار دیا ہے، یعنی انہیں بھی کوئی نقصان پہنچانا سختی سے منع ہے۔ آگے فرما رہے اللہ تعالیٰ یہ اس لیے تاکہ تم اس بات کا یقین کر لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کے اندر کی چیزوں کا علم رکھتا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ سب چیزوں کو خوب جانتا ہے۔ اچھا، یہاں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کا علم رکھتا ہے نہیں کہا، آسمانوں اور زمینوں کی چیزوں کے اندر کا علم رکھتا ہے، یعنی اندر کیا چل رہا ہے، چیزوں کے معاملات کیسے چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، چیزوں کی نیتیں کیسی ہیں، لوگوں کے دلوں میں کیا ہے اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر بات پتہ ہے، ہر انسان کے بارے میں، اس لیے اللہ تعالیٰ اتنی کھول کے باتیں بتاتے ہیں کہ کسی کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ چل رہا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے سالو کر دے۔ 98 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا بھی ہے اور بہت زیادہ مغفرت اور رحم والا بھی ہے۔
پیچھے آیتوں میں ہم یہ بات کافی دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا دینے والے ہیں اور ساتھ ہی بہت زیادہ مغفرت کرنے والے اور رحم کرنے والے بھی ہیں. یعنی اب یہ تمہارے اوپر ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے کیا چاہتے ہو. باقی ساری باتیں تمہارے عمل پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ تم عذاب کے مستحق ہو یا مغفرت کے مستحق ہو، رحمت کے مستحق ہو. یہ اب ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا انسان بنائے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہیں، جو غلطیاں ہوتی رہیں اس پہ مغفرت مانگتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہیں، تاکہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہوں، اللہ کے تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت پانے والوں میں سے ہوں. اور بار بار اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بات ریپیٹ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ یہاں بھی کہہ رہے ہیں آیت نمبر 99 میں، رسول کے ذمے تو صرف پہنچا دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم پوشیدہ کرتے ہو. تم تک بات پہنچ گئی ہے، ہم سب تک بات اللہ تعالیٰ کی خوب اچھی طرح پہنچ گئی ہے، خوب واضح ہو کے پہنچ گئی ہے. ایک ایک آیت کے معنی، مفہوم، شان نزول، ہر چیز ہمیں پتہ ہے. اب یہ انسان کے اوپر ہے کہ انسان کیا کرتا ہے، کیا ظاہر کرتا ہے اور کیا پوشیدہ کرتا ہے، اپنے عمل کیا دکھاتا ہے اور کیا دلوں میں چھپاتا ہے. یہ انسان کے اوپر ہے. جیسے ابلیس نے کیا تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا کہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کہا تھا کہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم لوگ کیا ظاہر کرتے ہو اور تم لوگ کیا چیزیں چھپاتے ہو. کہاں ہمارے دلوں میں تکبر ہے، کہاں ہمارے دلوں میں کینہ ہے، بغض ہے، اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح پتہ ہے. اور کہاں ہم میٹھے میٹھے بن کے ملتے ہیں لوگوں سے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. میٹھے بن کے ملنا بری بات نہیں ہے، مگر دل میں کینہ اور بغض چھپانا بری بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو پاک کر دے. کافی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے بس میں نہیں ہوتا کینہ اور بغض اپنے دل سے پاک کرنا. دعا کرتے رہنا بس میں ہے، اللہ تعالیٰ سے اچھی امید کرنا بس میں ہے، لوگوں کے اچھی چیزوں کو دیکھنا ہمارے بس میں ہے، اور اپنے دل کو آہستہ آہستہ کنٹرول کرنا بھی ہمارے بس میں ہے. کیونکہ دل انسان کا جو ہے وہ انسان خود ہی کنٹرول کر سکتا ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا. اور دل میں اگر انسان کے فتنے بھر جائے نا تو انسان پورا کا پورا برباد ہو جاتا ہے. وہ کوئی تعمیری کام نہیں کر سکتا، وہ پروگریس نہیں کر سکتا، وہ وہیں اٹک جاتا ہے اپنے دل کے ساتھ، اور خود بھی برباد ہو جاتا ہے اور لوگوں کے لیے بھی نقصان دہ ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو پاک کر دے. ہم سب کے دلوں میں جو ہم نے برائیاں چھپائی ہوئی ہیں، کینہ چھپایا ہوا ہے، بغض چھپایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس سب کو دھو ڈالے انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہم سب کے دلوں کو پاک کر دے، ایک دوسرے کے لیے محبت بھر دے، الفت بھر دے انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ ہم خود بھی دینی طور پہ پروگریس کر سکیں، اپنے دین کے لیے کچھ کام کر سکیں، اور دوسروں کے بھی فائدے کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ کچھ کام کر سکیں، دوسرے بھی ہم سے فائدہ اٹھا سکیں انشاءاللہ. آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں، گو آپ کو ناپاک کی کثرت بھلی لگتی ہو. پھر آگے فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو عقل مندو تاکہ تم کامیاب ہو. اللہ تعالیٰ بڑے ہی پیار سے لوگوں کو کہہ رہے ہیں عقل مندو، یعنی کہ کچھ عقل کرو اور دیکھو آنکھیں کھول کے کہ ناپاک کیا ہے اور پاک کیا ہے، حرام کیا ہے اور حلال کیا ہے، تمہارے لیے کیا چیز فائدہ مند ہے اور کیا چیز نقصان دہ ہے. جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں، ناپاک کی ہیں انسان کے لیے، وہ 100% انسان کے لیے نقصان دہ ہیں، جسمانی طور پہ بھی اور روحانی طور پہ بھی. اللہ تعالیٰ نے بہت دیکھ کے ان کو حرام قرار دیا ہے، اور انہیں بنایا ہے اس لیے تاکہ انسان کی آزمائش کر سکیں. تو ان تمام چیزوں کو جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں، چاہے وہ کھانے پینے کی اشیاء ہوں، چاہے ہمارے فیسٹیولز ہوں، چاہے وہ تعلقات ہوں، چاہے وہ ڈریسز ہوں، کوئی بھی ایسی چیز جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حرام کی ہے، اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا کہ وہ اچھا نہیں ہے مسلمانوں کے لیے، تو وہ یقیناً ہمارے لیے نقصان دہ ہے اور ہمیں بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے دور رہنے کا حکم دیا ہے. اور ناپاک اور بری چیزوں کی کثرت ہم دیکھتے ہیں آج کل دنیا میں کتنی زیادہ ہے. ایک کلک پہ آپ کو ہر چیز مل جائے گی جو اللہ تعالیٰ نے منع کی ہے. کثرت انتہائی زیادہ ہے، اور وہی شاید لوگوں کو بھلی لگتی ہے، اچھی لگتی ہے جب بھی وہ اتنی زیادہ بڑھ رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے تمام مسلمانوں کو، تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ حرام چیزوں سے بچائے، ناپاک چیزوں سے بچائے، اور ان کی کثرت بری لگے، بھلی نہ لگے، ان سے اس کو پسند نہ آئے، دل سے اٹریکٹ نہ ہو انسان اس کی طرف. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، ہمارے بچوں کو محفوظ رکھے، اور ہماری آنے والی نسلوں کو ناپاک اور حرام چیزوں سے محفوظ رکھے انشاءاللہ. 101 آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے ایمان والو ایسی باتیں مت پوچھو کہ اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں، اور اگر تم زمانہ نزول قرآن میں ان باتوں کو پوچھو گے تو تم پر ظاہر کر دی جائیں گی. سوالات گزشتہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے، اور اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والا اور بڑے حلم والا ہے. اچھا، یہاں پہ
اللہ تعالیٰ منع کر رہے ہیں کہ سوال مت کرو، یعنی ایسے سوال مت کرو جن سے نقصان ہو سکے، ایسی باتیں مت پوچھو جن سے نقصان ہو جائے۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی صحابہ کرام کو زیادہ سوالات کرنے سے منع فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے جس کے سوال کرنے کی وجہ سے کوئی چیز حرام کر دی گئی ہو، حالانکہ اس سے پہلے وہ حلال تھی۔ یعنی قرآن جب نازل ہو رہا تھا اس وقت زیادہ سوالات کرنے کو منع کیا جاتا تھا، یعنی چیزوں کی ڈیٹیلز مت پوچھے اتنی زیادہ کہ ڈیٹیلز بتاتے پہ اللہ تعالیٰ کوئی چیز جو حلال ہے اسے بھی حرام کر دے آپ کے اوپر۔ آگے تھوڑی سی ڈیٹیل ملتی ہے اس بات کی۔ آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ایسی باتیں تم سے پہلے لوگوں نے بھی پوچھی تھیں، پھر ان باتوں کے منکر ہو گئے۔ حدیث کی روشنی میں اس آیت کے شان نزول جو ہے اور اس آیت کے بارے میں جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا ہے۔ ایک شخص نے سوال کیا، کیا ہر سال؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اس نے 3 مرتبہ سوال دہرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو حج ہر سال فرض ہو جاتا، اور اگر ایسا ہو جاتا تو ہر سال حج کرنا تمہارے لیے ممکن نہ ہوتا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ، یعنی کہ جب احکامات نازل ہو رہے ہیں تو انہیں جیسے نازل ہو رہے ہیں ویسے ہی سن لو، آگے سے سوال مت کرو کہ ایسا نہ ہو تمہارے اوپر بوجھ ہو جائے اور تم وہ کر نہ سکو، کیونکہ جتنے احکامات اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں انسان کو دیکھ کے، انسان کی ہمت، انسان کی اویلیبلٹی، انسان کی فیسلٹیز کو دیکھ کے دے رہے ہوتے ہیں، اور اگر انسان ان پہ بڑھا کے سوال کرتا ہے تو وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں اور وہ انسان کے لیے مشکل ہو سکتے ہیں۔ جیسے ہم نے دیکھا کہ پیچھے بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے سمپل ایک بات کی تھی کہ ایک گائے کو قربان کرو، مگر انہوں نے سوال کیے، اتنے سوال کیے اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، وہ کیسی ہونی چاہیے، وہ کس طرح کی ہونی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ بڑھاتے بتاتے گئے، وہ کھیتی بھی نہیں کرتی ہو، وہ کام بھی نہیں کرتی ہو، اس کا رنگ ایسا ہو اور اس میں کوئی داغ نہ ہو اور کوئی کہیں سے وہ بیمار نہ ہو، اتنی ساری باتیں انہوں نے اپنے اوپر خود بوجھ کر لیا اور انہیں وہ گائے ڈھونڈنی مشکل ہو گئی، بڑی مشکل سے انہیں وہ گائے ملی۔ تو جیسے جیسے اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ دیکھ کے دے رہے ہوتے ہیں، انہیں ویسے ہی انسان قبول کر لے تو انسان کے لیے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ انسان ہوشیاری کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ شاید میں بہت عقل مند ہوں، اور سوال کرتا ہے وہ مشکل میں پھنس جاتا ہے۔ 103 آیت میں اللہ تعالیٰ کچھ جانوروں کے نام بتا رہے ہیں جنہیں کفار مکہ نے بتوں کے نام پہ وقف کر دیا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ اب یہ جو جانور ہیں انہیں بتوں کے علاوہ کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے نہ بنایا بحیرہ کو، نہ صاحبہ کو، اور نہ وسیلہ کو، اور نہ حام کو۔ یہ بتوں کے جو جانور ہوتے تھے یہ ان کے نام ہیں جو بتوں کے لیے وقف ہوئے ہوئے تھے۔ لیکن جو لوگ کافر ہیں وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ لگاتے ہیں، اور اکثر کافر عقل نہیں رکھتے، یعنی وہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ جانور سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے بتوں کے نام پر چھوڑ دینے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نے نہیں ان سے کہا تھا، یہ خود ہی اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں۔ اچھا، بحیرہ وہ جانور کہلاتے تھے جن کو دودھ دینے والی جو بکریاں سمجھ لیں یا گائے ہوں، واللہ عالم، جو دودھ دینے والی ہوتی تھی ان کے دودھ کو کوئی نہیں چھوا کرتا تھا، ان کے تھنوں کو کوئی نہیں چھوا کرتا تھا، دودھ کوئی نہیں نکالا کرتا تھا، اور کہتے تھے یہ دودھ جو ہے اس کا یہ بتوں کے لیے ہے، اور اسے وہ چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اور صاحبہ وہ جانور ہوا کرتے تھے جنہیں وہ بتوں کے لیے آزاد چھوڑ دیتے تھے، نہ ان پہ سواری کرتے تھے، نہ ان سے کوئی کام لیتے تھے، اور انہیں ایسے ہی فالتو بالکل آزاد چھوڑ دیتے تھے۔ اور ایک ایسی اونٹنی جس سے جو پہلی دفعہ اس نے بچہ دیا وہ فیمیل ہو، اور پھر دوبارہ وہ بچہ دے، پھر وہ فیمیل بچہ دے، تو ایسی اونٹنی کو وسیلہ کہا جاتا تھا۔ ایسی اونٹنیوں کو بھی بتوں کے لیے آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا اور انہیں کوئی ہاتھ نہیں لگایا کرتا تھا۔ اور حام ایک بوڑھا اونٹ ہوتا تھا جس کی بہت ساری نسل سے اس کے بچے پیدا ہو چکے ہوتے تھے، یعنی بہت وہ بوڑھا ہو گیا ہے، اس کی نسل سے بہت بچے پیدا ہو چکے ہیں، تو اسے حام کہا جاتا تھا، اور اسے بھی آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا گھومنے پھرنے کے لیے، چڑھنے کے لیے، اس سے کوئی کام نہیں لیا جاتا تھا اور اسے بتوں کے نام پہ چھوڑ دیا جاتا تھا۔ ایک حدیث کے مطابق بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے بتوں کے نام پر جانوروں کو آزاد چھوڑنے والا جو شخص تھا عمرو بن عامر خزاعی تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اسے جہنم میں اتڑیاں اس کی کھینچتے ہوئے دیکھا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ۔ اللہم حافظنا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے ایسے گناہ کرنے سے کہ جہنم میں ہم جائیں، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہم سب کو ان گناہوں سے جو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے منع کی ہیں، وہ باتیں کرنے سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے انشاءاللہ۔
اور رہتی دنیا تک جتنے جانور بتوں کے نام پہ چھوڑ دیے جائیں گے تو ان کے گناہوں کا ایک حصہ اس انسان کو بھی ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے ایسے گناہ کرنے سے جسے لوگ فالو کریں، جن کی اتباع لوگ کریں اور ان کا گناہ بھی ہمیں ملے اور ہمارا گناہ تو ہمارے پاس ہی موجود ہو۔ اللہ ایسی گناہ کرنے سے ہمیشہ ہم سب کو محفوظ رکھے، ہماری نسلوں کو محفوظ رکھے انشاءاللہ۔ 104 آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات نازل فرمائے ہیں ان کی طرف اور رسول کی طرف رجوع کرو، تو وہ کہتے ہیں ہم کو وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو پایا، اپنے باپ دادا کو پایا، اگرچہ ان کے بڑے نہ کچھ سمجھ رکھتے ہوں اور نہ ہی وہ ہدایت رکھتے ہوں۔ یعنی آنکھیں بند کر کے اپنے بڑوں کو فالو کرنے کو اللہ تعالیٰ منع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، چاروں طرف تمہارے نالج ہے، چاروں طرف تمہارے لوگ ہیں جو تمہیں سمجھا سکتے ہیں، جو تمہیں سمجھا رہے ہیں، جو تمہیں بتا رہے ہیں، پھر بھی تم اپنے بڑوں کو فالو کرو گے بغیر یہ دیکھے کہ وہ صحیح کام کر بھی رہے تھے یا نہیں، وہ جو کام کر رہے تھے وہ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کی رضا کے مطابق ہے بھی کہ نہیں، وہ حلال ہے یا حرام ہے، بغیر یہ ساری چیزیں سوچے ہوئے تم بس انہیں فالو کرتے جا رہے ہو، تو تمہاری عقل کو کیا ہوا ہے؟ تمہیں عقل دی کس لیے اللہ تعالیٰ نے؟ یہ سب سے سوال ہوگا تمام ان لوگوں سے جو اپنے بڑوں کی پیروی کرتے چلے جاتے ہیں اور دیکھتے نہیں ہیں کہ ہمارے بڑے صحیح کر رہے ہیں یا غلط۔ اچھا، یہ جو نسل ہماری نئی نسل جو آئی ہے یہ ماشاءاللہ بہت سمجھدار ہے، یہ ہر چیز کی ریسرچ کرتے ہیں، ہر چیز کی تہہ میں جاتے ہیں۔ ان سے پہلے جو لوگ تھے، میرے خیال سے ہماری جنریشن اور ہم سے پہلے کی جنریشن بہت زیادہ تھے اپنے باپ دادا کی تمام رسومات اور تمام جو ان کی چیزیں تھیں انہیں فالو کرنے میں، مگر آج کے بچے بہت زیادہ سمجھدار ہیں۔ آج کے بچے حقیقت تک پہنچ کے، سچائی تک پہنچ کر پھر اس پہ عمل کرنے پہ قائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت عطا فرمائے، ان سب کے دلوں کو روشن کر دے انشاءاللہ تعالیٰ، کہ یہ اپنی عقل کو، اپنی سمجھ کو سیدھے راستے پر لگائیں، انشاءاللہ دین کے کاموں میں لگیں انشاءاللہ۔ یہ سب پوری کی پوری ہماری نسل، ہم سب کو دعا کرنی چاہیے اپنے بچوں کے لیے، کیونکہ اتنے سمجھدار، اتنے عقل مند بچے ہیں ماشاءاللہ آج کل کے۔ اگر یہ سب اپنے سیدھے راستے پر چل جائے، اپنی راہ کو چن لے، انشاءاللہ سیدھی راہ کو چن لے، تو بہت زیادہ ہمارے دین کا کام کر سکتے ہیں اور بہت زیادہ ترقی پا سکتے ہیں مسلمان ان کے ہوتے ہوئے۔ 105 آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایمان والو اپنی فکر کرو، جب تم راہ راست پر چل رہے ہو تو جو شخص گمراہ ہے اس سے تمہارا کوئی نقصان نہیں، اللہ تعالیٰ ہی کے پاس تم سب کو جانا ہے، پھر وہ تم سب کو بتا دے گا جو کچھ تم سب کرتے تھے۔ اچھا، جب یہ آیت نازل ہوئی اور حضرت ابو بکر تک یہ آیت پہنچی تو انہوں نے فرمایا لوگوں، تم اس آیت کو غلط جگہ استعمال کر رہے ہو۔ میں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب لوگ برائی ہوتے ہوئے دیکھ لیں اور اسے بدلنے کی کوشش نہ کریں تو ان قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے عذاب کی گرفت میں لے لے۔ مسند احمد کی حدیث ہے یہ، یعنی کہ اس آیت کو صحیح جگہ استعمال کرنا، اس کا صحیح مطلب سیکھنا سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ بظاہر اس میں آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ تم اگر ایمان لے آئے ہو، تم اگر نیک عمل کر رہے ہو تو کافی ہے، اور دوسرا اگر کر رہا ہے تو تمہارے اس سے کوئی نقصان نہیں ہے، تم اپنا کرتے رہو اور باقی سب ٹھیک ہے۔ حالانکہ اس سے مطلب یہ ہے کہ اگر تم نیک عمل کر رہے ہو اور تم دوسروں کو بھی اس کی تلقین کر رہے ہو، گناہوں سے بچنے کی تلقین کرتے جا رہے ہو، مگر دوسرا سیکھنے کو، سمجھنے کو راضی نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد وہ اپنے کیے کا خود ہی ذمہ دار ہے۔ مگر ہمارا بہت زیادہ فرض ہے کہ ہم دوسروں کو بھی گناہوں سے روکیں، برائیوں سے روکیں، شرک ہوتے ہوئے دیکھیں تو انہیں سمجھائیں ضرور، گناہ ہوتے ہوئے دیکھیں تو سمجھائیں ضرور، غیبتیں کوئی کر رہا ہو تو اسے ضرور بتائیں، چغلیاں کوئی کر رہا ہو تو اسے ضرور روکنے کی کوشش کریں۔ انسان جہاں کوئی گناہ کے کام ہوتے ہوئے دیکھے تو اس میں اس کا ہاتھ ضرور ہونا چاہیے اسے روکنے کی کوشش میں انشاءاللہ تعالیٰ، اور اگر وہ لوگ نہیں رکتے ہیں، نہیں سمجھتے ہیں، تو پھر یہ ان کی اپنی بدبختی ہے اور پھر وہ اس بات کو خود ہی بھگتنے والے ہیں۔ 106 آیت میں اللہ تعالیٰ بات کے ٹاپک چینج کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں ایمان والو تمہارے آپس میں دو شخصوں کا گواہ ہونا مناسب ہے، جبکہ تم میں سے کسی کو موت آنے لگے اور وصیت کرنے کا وقت ہو، اور دو شخص ایسے ہوں کہ دیانتدار ہوں، خواہ تم میں سے ہوں یا غیروں میں سے ہوں۔
اور اگر تم کہیں سفر میں گئے ہو اور تمہیں موت آ جائے، اگر تم کو شبہ ہو تو ان دونوں کو بعد نماز روک لو، پھر دونوں اللہ کی قسم کھائیں کہ ہم اس قسم کے عوض کوئی نفع نہ لیں گے، اگرچہ کوئی قرابت دار بھی ہو، اللہ تعالیٰ کی بات کو ہم پوشیدہ نہ رکھیں گے، ہم اس حالت میں سخت گناہ گار ہوں گے۔ یعنی یہاں وصیت کے وقت اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو گواہ بنا کے وصیت تم لکھ دو، جو یعنی وصیت کس بارے میں لکھنی ہے آپ کو؟ جو آپ کا 1/3 ہے اس کے بارے میں آپ وصیت لکھ سکتے ہیں، باقی تمام جو اللہ تعالیٰ نے جن کے لیے وصیت خود لکھی ہے تو انہیں اس کے حساب سے ہی ان کا حصہ ملے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سفر میں ہو تو سفر میں بھی آپ کسی کو گواہ بنا کر اور اپنی وصیت بتا دیں تاکہ وہ ان لوگوں تک پہنچ جائے، آپ کے وارثین تک پہنچ جائے، ورثہ تک پہنچ جائے انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ آپ کے جو 1/3 ہے اس کے بارے میں صحیح بات لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آپ اپنے 1/3 حصے کے بارے میں کیا کرنا چاہتے ہیں۔ آیت نمبر 107 تھوڑی سی مشکل ہے، اللہ سے امید ہے میں اسے صحیح طریقے سے بیان کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اگر ان کی اطلاع ہو کہ وہ دونوں گواہ کسی گناہ کے مرتکب ہیں، یعنی وہ جو 2 گواہ کسی انسان نے راستے میں بنائے تھے یا اپنے انتقال کے وقت بنائے تھے، ان دونوں میں سے کوئی جھوٹی قسمیں کھا کے جھوٹی لوگوں کو اطلاع دے رہا ہے، تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان دونوں میں سے جن کے مقابلے میں گناہ کا ارتکاب ہوا تھا اور 2 شخص جو سب میں قریب تر ہیں جہاں وہ دونوں کھڑے ہوئے تھے، یہ دونوں کھڑے ہو جائیں، یعنی کہ 2 شخص اور لے کے آؤ جو کہ سچے ہوں، جو کہ میت کے قریبی رشتہ دار ہوں، جنہیں ساری باتوں کا پتہ ہو پہلے سے، وہ 2 شخص آئیں اور پھر کیا ہو، پھر وہ دونوں اللہ کی قسم کھائیں کہ بالیقیناً ہماری یہ قسم ان دونوں کی اس قسم سے زیادہ راست ہے اور ہم نے ذرا تجاوز نہیں کیا ہے، ہم اس حالت میں سخت ظالم ہوں گے۔ یعنی وہ قسم کھا کے بتائیں کہ یہ لوگ غلط بیانی کر رہے ہیں اور ہم سچ کہہ رہے ہیں، جو میت ہے اس نے یہ وصیت کی تھی وہ سب کو بتائیں اور بالکل بھی جھوٹ نہ بولیں اور اس بات کی قسم کھائیں کہ ہم بالکل جھوٹ نہیں بول رہے، جو ہم کہہ رہے ہیں بالکل سچ کہہ رہے ہیں، اور اگر ہم جھوٹ بولیں تو ہم ظالم ہوں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس حد تک انسان کی نیت کو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ پوری ڈیٹیلز بتا رہے ہیں کہ تم وصیت کرو، سفر میں ہو تو کس طرح وصیت کرو، کن لوگوں کو بلاؤ، کن لوگوں سے قسمیں کھا کے اور ان سے وعدہ لو پہلے، اور پھر اگر وہ جھوٹ بولیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ مال جب انسان کے سامنے آتا ہے تو انسان کی نیت بدل جاتی ہے، انسان جو ہے اپنی قسموں سے بھی پھر جاتا ہے، اپنے وعدوں سے بھی پھر جاتا ہے، تو پھر تم دوسرے لوگوں کو لاؤ اور ان سے قسمیں کھلواؤ کہ وہ سچ بول رہے ہیں تاکہ جس کا مال ہے اسے صحیح سلامت اس کا مال پہنچ جائے۔ 108 آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ قریب ذریعہ ہے اس امر کا کہ وہ لوگ واقعے کو ٹھیک طور پر ظاہر کریں یا اس بات سے ڈر جائیں کہ ان سے قسمیں لینے کے بعد قسمیں الٹی پڑ جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سنو، اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا۔ اچھا، اس آیت کا ایک شان نزول ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وہ کچھ یوں ہے کہ ایک صاحب تھے جن کا نام تھا بدیل بن ابی مریم، وہ شام تجارت کے غرض سے گئے، وہاں بیمار ہو گئے، تقریباً مرنے لگے، ان کے پاس سامان میں ایک چاندی کا پیالہ تھا اور بھی سامان تھا جو انہوں نے 2 عیسائیوں کے سپرد کر کے، اور جو ان کے رشتہ دار تھے 2 عیسائیوں کے سپرد کیا اور اپنے رشتہ داروں کے تک پہنچانے کو کہا، قسمیں کھا کے ان سے کہا کہ تم بددیانتی نہیں کرو گے اور یہ سارا سامان میرے رشتہ داروں تک پہنچا دو گے۔ وصیت کی اور خود فوت ہو گئے۔ یہ دونوں جو صاحب تھے انہوں نے کیا کیا، وہ پیالے کو بیچا اور رقم آدھی آدھی تقسیم کر لی اور باقی سامان جو ہے ان کے رشتہ داروں تک پہنچا دیا، اور جب رشتہ داروں کو سامان ملا اس میں ایک پیپر تھا جس پہ لکھا ہوا تھا، پوری فہرست تھی، ڈیٹیلز تھی کہ کیا کیا سامان ہے، اس میں جب انہوں نے پڑھا تو پیالہ مسنگ تھا، اور جب ان سے پوچھا گیا عیسائیوں سے تو دونوں نے قسمیں کھا کے جھوٹ بول دیا کہ ہمیں نہیں معلوم اور کچھ بھی نہیں تھا، جو سامان ہم نے دیا ہے صرف وہی سامان تھا۔ مگر کیا ہوا کہ جب تحقیقات ہوئیں، پوچھ گچھ ہوئی تو پتہ چل گیا کہ انہوں نے فلاں جگہ فلاں پیالہ بیچا، اتنے کا بیچا، اور رقم کس کس میں بٹی، یہ سب کچھ باتیں سامنے آ گئیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ جو باتیں ہوں ایسا نہ وہ سامنے آ جائے، تم پر الٹی ہی پڑ جائیں اور سب کو پتہ چل جائے کہ تم جھوٹے ہو، فاسق ہو، اور اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ 109 آیت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس روز اللہ تعالیٰ تمام پیغمبروں کو جمع کریں گے، پھر ارشاد فرمائیں گے کہ تم کو کیا جواب ملا تھا، وہ عرض کریں گے کہ ہم کو کچھ خبر نہیں، تو ہی بے شک پوشیدہ باتوں کو پورا جاننے والا ہے۔ یعنی
جو پیغمبر ہیں، جو رسول ہیں، ان کے بعد کیا ہوا، اللہ تعالیٰ جب ان سے پوچھیں گے تمہیں کیا جواب ملا اور لوگوں نے تمہاری کیسی پیروی کی، تو وہ کہیں گے ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، ہمارے جانے کے بعد کیا ہوا، سارے غیب کے علم آپ کے پاس ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ ہمارے جانے کے بعد لوگوں نے ہمارے پیچھے کیا کیا، کیا باتیں کی اور کتنا ایمان لائے، کتنا نہیں لائے۔ جب نبیوں کو یہ بات نہیں پتہ تو اولیاء کو کیسے پتہ ہوں گی؟ تو یہ باتیں ساری غیب کی باتیں کسی کو بھی نہیں پتہ ہے اللہ کے سوا، اس بات کا ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ 110 آیت میں اللہ تعالیٰ بات کا رخ موڑ رہے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ عیسیٰ ابن مریم میرا انعام یاد کرو جو تم پر اور تمہاری والدہ پر ہوا تھا، جب میں نے تم کو روح القدس سے تائید دی، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے تمہیں تائید دی، تمہیں خوشخبری دی۔ آگے فرما رہے ہیں تم لوگوں سے کلام کرتے تھے، گود میں بھی اور بڑی عمر میں بھی، اور جبکہ میں نے تم کو کتاب اور حکمت کی باتیں اور توریت اور انجیل کی تعلیم دی۔ یعنی اتنے زیادہ اللہ تعالیٰ کے انعامات تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اتنی زیادہ ان کے اندر خوبیاں تھیں، اتنے سارے ان کے معجزات تھے، یعنی وہ بچپن میں ہی بالکل چھوٹے سے اپنی ماں کی گود میں ہی باتیں کرنا شروع ہو گئے تھے۔ جب بھی ان کی ماں کے اوپر کوئی الزام لگاتا تو وہ فوراً سے کہتے کہ نہیں، یہ میری ماں بہت پاکیزہ ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، پوری ڈیٹیلز بتاتے تھے اپنی زبانی خود۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں چھوٹی عمر میں ماں کی گود میں بھی تم باتیں کیا کرتے تھے اور بڑی عمر میں بھی تم کلام لوگوں سے کیا کرتے تھے۔ توریت اور انجیل کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے دی، اور تعلیم کا مطلب کیا ہے؟ پوری ڈیٹیل سمجھانا، الفاظ سمجھانا، الفاظ کے معنی اور تفسیر سمجھانا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے انہیں سمجھائی بھی اور ان کے اندر یہ ساری چیزیں ڈال بھی دیں، یعنی ان تمام باتوں پہ عمل کرنا رسولوں کے لیے آسان کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ پھر فرما رہے ہیں اور جبکہ تم میرے حکم سے گارے سے ایک شکل بناتے تھے جیسے پرندے کی شکل ہوتی ہے، پھر تم اس کے اندر پھونک مار دیتے تھے جس سے وہ پرندہ بن جاتا تھا میرے حکم سے، اور تم اچھا کر دیتے تھے مادرزاد اندھے کو اور کوڑی کو میرے حکم سے۔ بار بار اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں میرے حکم سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہے، انسان کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا تھا تو وہ ایسا کر پاتے تھے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے کہنے سے کرتے تھے، یعنی ان کے اوپر اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ کا کرم تھا ایسا، اللہ تعالیٰ نے معجزے انہیں ایسے دیے تھے کہ وہ یہ سب کام کر سکتے تھے، خود سے نہیں کر سکتے تھے، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ تھے جو ان سے کرواتے تھے یہ سارے کام۔ اور پھر سب سے بڑھ کر کہ تم مردوں کو کھڑا کر دیتے تھے میرے حکم سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ مردے لوگوں کو بھی زندہ کر دیتے تھے، یعنی یہ کام تو صرف اللہ تعالیٰ کرتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کا بھی معجزہ دیا تھا کہ جہاں وہ پرندے جو ہے بے جان پرندوں میں جان ڈال کر مٹی سے بنا کے پرندے ان پہ پھونک مارتے تھے، وہ پرندے زندہ ہو جاتے تھے، یہیں وہ انسانوں کو بھی زندہ کر دیا کرتے تھے، وہ پیدائشی جو اندھے ہوتے تھے انہیں ٹھیک کر دیا کرتے تھے، کوڑی کا مرض جن لوگوں کو ہوتا تھا، وائٹ وائٹ سپاٹس پڑ جاتے ہیں پوری باڈی پہ، انہیں وہ ٹھیک کر دیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں میڈیسن اور میڈیکل بہت زیادہ پروگریس کیا ہوا تھا، بہت زیادہ ہائپ پہ تھا، مگر ان چیزوں کا کہیں علاج نہیں تھا، کوئی بھی مردے کو زندہ نہیں کر سکتا تھا، ماں کے پیٹ سے جو بچہ اندھا پیدا ہوا ہے اسے کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا تھا، باقی ہر چیز کا علاج تھا، جو معجزات ان کے پاس تھے یہ ان کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ پھر فرما رہے اللہ تعالیٰ اور جبکہ میں نے بنی اسرائیل کو تم سے باز رکھا جب تم ان کے پاس دلیلیں لے کر آئے تھے، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بہت زیادہ دشمن تھے عیسائی، موسیٰ علیہ السلام پہلے آ چکے تھے تو اب یہودی ان کے جو فالوورز تھے وہ تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بہت زیادہ بغض رکھا کرتے تھے، ان کے خلاف سازشیں کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہیں بچا کے رکھا ان سے۔ اور پھر کیا ہوا؟ پھر ان میں سے جو کافر تھے انہوں نے کہا کہ بجز کھلے جادو کے یہ اور کچھ بھی نہیں، یعنی وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس طرح یہ لوگ جادوگر کہا کرتے تھے، کاہن نعوذ باللہ کہا کرتے تھے، اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ ساری باتیں بتا رہے ہیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ ساری باتیں کہی گئیں، جو معجزات ان کے پاس تھے وہ سن کر بھی لوگ اسی قسم کی باتیں کیا کرتے تھے جیسی باتیں آپ کے بارے میں کیا کرتے تھے، تو آپ پریشان نہ ہو، تقریباً یہ ساری باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے ہی اللہ تعالیٰ بتایا کرتے تھے۔ اور رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ جب بھی تم اللہ تعالیٰ کے دین پہ عمل کرو گے، اللہ تعالیٰ کے دین پر چلنے کی کوشش کرو گے تو لوگ تمہیں ان القاب سے پکاریں گے، یہ تمہارے نام رکھیں گے، تو تم برا مت ماننا، دل پہ نہیں لینا، اللہ تعالیٰ کے راہ پہ چلنے والے ہر انسان کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے۔
مگر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کرے کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں ہمیں کوئی ایسا نہیں کہتا، ہمارے لیے کوئی اس طرح کی باتیں نہیں کرتا، کوئی ایسی انگلیاں نہیں اٹھاتا، ایسے اشارے نہیں کرتا، جادوگر، کاہن اور مجنون کوئی نہیں کہتا۔ اللہ کا شکر ہے پھر بھی ہم اللہ کے دین پر چلنے سے ڈرتے ہیں، پھر بھی ہم لوگوں کی نظروں سے ڈرتے ہیں، حالانکہ یہ ڈرنے والی چیز نہیں ہے کیونکہ ہم حق پر ہیں، اور جو انسان حق پر ہو اسے جم کر رہنا چاہیے، ڈرے وہ پریشان وہ ہو جو حق پہ نہیں ہو، جو ظلم کر رہا ہو۔ اللہ سے امید ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے دین میں مضبوطی عطا فرمائے، ہمارے معاملات میں مضبوطی عطا فرمائے، ہماری سوچ میں مضبوطی عطا فرمائے انشاءاللہ، کہ ہم کسی کو دیکھ کے ہمارا ایمان نہ ڈگمگا جائے، کسی کو دیکھ کے ہمارے حوصلے پست نہ ہو جائیں۔ آج کا لیکچر یہیں تک رکھتے ہیں۔ ایک بہت ہی پیاری سی آیت سے میں اس لیکچر کو کمپلیٹ کرنا چاہتی ہوں۔ سورہ الانبیاء آیت نمبر 22۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور زمین اور آسمان میں اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ بھی ہوتا تو یہ ارض و سما یعنی کائنات کا سلسلہ درہم برہم ہو جاتا، تو تمام قوتوں کا مالک اللہ ہی ہے، لہٰذا یہ لوگ جو تصور اپنے ذہنوں سے تراشتے ہیں وہ اس سے بہت زیادہ بلند ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب سے بلند ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اس بات کو سمجھنے کی، ہمت اور حوصلہ دے اپنے دین پہ قائم رہنے کے لیے، تمام گناہوں سے، برائیوں سے، فتنوں سے لڑنے کے لیے، اور اپنے دین پہ خود بھی قائم رہنے کے لیے اور لوگوں کو بھی اپنے دین پہ قائم رکھنے کے لیے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے۔ بارک اللہ فیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔